قرآن مقدس نازلہ کی تکمیل کی ہے اور آخری سبق بہت صحت کے ساتھ سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے والدین کو، اس کے بھائی بہنوں کو، متعلقین کو، سارے مسلمانوں کو قرآن اور اس کی خدمت کے لیے قبول کرنا۔ یہ بڑی خوشی کا مقام ہے۔ قرآن مقدس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 113 کتابیں اپنے رسولوں کے پاس بھیجی ہیں، تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے، اور آخری کتاب قرآن مقدس ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں آئیں، بلکہ ایک متعین اور مقرر وقت کے لیے آئی ہیں، ان کو پڑھا گیا، عمل کیا گیا۔ جن لوگوں نے ان کو پڑھا، عمل کیا، ایمان لائے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی ان کو خدا بنا دینے کا فرمایا۔ قرآن مقدس کی مثال سورج کی سی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی، چاند کی اور دوسری جو بہت سی روشنیاں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، مان پڑ جاتی ہیں۔ ان روشنیوں سے کام نہیں لیا جاتا، سورج کی روشنی سے کام لیا جاتا ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ روشن کتاب اتری، جس کی حیثیت سورج کی سی ہے، تو پچھلی ساری کتابوں کے انوار جو چاند تاروں کی طرح تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ اب ان پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ قرآن مقدس پر عمل ہوگا قیامت تک۔ اور کتابوں میں اور اس کتاب میں کئی فرق ہیں جو ہم اس وقت بیان کرتے ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ پہلی کتابیں ہاتھوں میں دی گئی ہیں اور قرآن مقدس ہاتھوں میں نہیں دیا گیا بلکہ دل پر نازل کیا گیا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں تھیں اور یہ بھی آخری کتاب ہے اور ساری کتابوں کے علوم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کتاب کو کلام اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، متکلم جیسا ویسا ہی اس کا کلام ہوتا ہے۔ یہ کلام اللہ کی صفت ہے، جیسے وہ قدیم ہے، یہ صفت بھی قدیم ہے، اور جیسی اس کی ذات ہے ویسا ہی اس کا کلام ہے، کلام مخلوق نہیں۔ تو یہ کتاب کلام اللہ کی ہے۔ پہلی کتابیں تھیں، پھر یہ کتاب سارے عالم کے اندر بسنے والے جن و انس جو قیامت تک آئیں، سب اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا علم سیکھنے، اس کے معنی زندگی گزارنے کے مکلف ہیں۔ یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ یہ دو فرق ہم نے عرض کیے پہلی کتابوں میں اور اس کتاب میں۔ ایک تیسرا فرق خود بخود اس سے، ان دو باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے قلب اطہر پر قرآن مقدس نازل کیا ہے تو اصل مقام اس کا قلب ہے۔ چنانچہ کوئی کتاب پہلی حفظ نہیں ہوتی تھی، دل ان کا مقام نہیں تھا۔ یہ صرف خصوصیت ہے اس کلام مقدس کی کہ اس کے حافظ ہوتے ہیں اور بکثرت ہوتے ہیں۔
اور اس میں انسانوں کا کمال نہیں ہے کہ انہوں نے حفظ کر لیا، بلکہ اللہ جل شانہ کی توفیق ہے اور اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اور اس کلام کی خصوصیت ہے کہ یہ حفظ ہوتا ہے۔ اس کے حافظ انگنت ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اور اس بات کو بالکل اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جس سورج نکلتے ہوئے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ دن ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے بڑے مقدس ہیں، لیکن اتنے حافظ جتنے اب موجود ہیں اس وقت نہیں۔ یہ اس کلام کا معجزہ ہے، اور قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، اس کی کھلی ہوئی دلیل۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اب چھوٹے بچے یاد کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے، وہ حافظ ہو گئے، بڑے متوجہ وہ حافظ ہو گئے، صحت مند متوجہ ہوئے وہ حافظ ہو گئے، بیمار حافظ ہو گئے، بچے بوڑھے جوان حافظ ہو گئے، بچیوں نے عورتوں نے حفظ کرنا چاہو حافظ ہو گئے، کیونکہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے حفظ کرنے والا؟ جس نے کہا لبیک میں ہوں حفظ کرنے والا، اللہ نے اس کے دل میں قرآن رکھ دیا، اور جس کے دل میں حق تعالیٰ شانہ قرآن مقدس رکھ دیں، حفظ ہو جائے، اس کا دل مشابہ اور مناسب ہو جاتا ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، مناسبت ہو جاتی ہے بڑے زبان، اور محبوب کی مناسبت تامہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اس کو دے دیا۔ حافظ اصل میں اللہ کا نام ہے، لیکن جو قرآن کو یاد کر لے اس کو حافظ کہا جاتا ہے، اور یہ دور نبوت سے لے کر اب تک کیا جاتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس اتنی عظیم کتاب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند کیا کہ جب آپ نصیحت کریں، واعظ کہیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں تو قرآن مقدس کے ذریعے دیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس کا پابند کیا گیا، قرآن مقدس کے ذریعے سے لوگوں کو واعظ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس نازل کیا تو آپ کے نبوت کے مقاصد میں سے اور فرض منصبی اور اصل ڈیوٹی جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں سے پہلی ڈیوٹی اور پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں۔ یہ بنیادی ڈیوٹی ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیونکہ آپ ہمارے اور کائنات کے امام ہیں تو ہماری ڈیوٹی بھی تلاوت ہے۔ یہ سب مسلمان سن لیں۔ جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں سیکھی، قرآن سے بے بہرا رہا، بڑا بدقسمت ہے۔ قرآن والے گھر میں اللہ نے اتارا، ایمان والے گھر میں، اور قرآن کے بغیر قبر میں چلا گیا تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، کیونکہ تلاوت سب سے پہلی ڈیوٹی اللہ کے نبی کی بھی ہے اور نبی کے ماننے والوں کی ڈیوٹی بھی ہے، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں۔ پھر قرآن مقدس اور اس کے علم کے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا وقت رکھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ علم حاصل کرنے کا وقت کون سا ہے؟ فرمایا من المہدی الی اللہ، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک یہ وقت ہے۔ اس لیے کوئی جوان ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، مرد ہے، عورت ہے، سبھی کے لیے قرآن سیکھنے کا، پڑھنے کا، تلاوت سیکھنے کا، تلاوت کرنے کا وقت۔ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو کر دنیا سے نہ جائیں ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ سب اس مجلس میں جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں عہد کر لیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، اور جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے کاروبار میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
اور کوئی نقصان نہیں ہوگا اور برکت آئے گی۔ کاروبار جو آپ دکان پہ بیٹھے صبح کو 8 بجے سے لے کر رات کو 8 بجے تک بیٹھے تو 9 بجے تک قرآن پڑھ لیں، 8 بجے سے عشاء کی نماز پڑھ کے کسی قاری صاحب کسی حافظ صاحب صحیح قرآن پڑھنے والے سے طے کر لیں گے، صاحب پڑھا کریں گے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ حد سے حد آپ پڑھیں روزانہ۔ تو جب پڑھیں گے تو ایک دن آپ قرآن پڑھے بھی ہو جائیں گے، ناظرہ تو پڑھ ہی لیں گے، حافظ بھی بن سکتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو حافظ بن سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن کی دولت لے کر دنیا سے جائیں گے۔ ذرا سے فکر کی ضرورت ہے، جو وقت چوراہوں پہ ادھر ادھر گپ شپ میں دوسروں کو برا بھلا کہنے میں اور دوسروں کی باتیں کرنے میں لگاتے ہیں وہ نہ لگائیں، لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، قرآن آ جائے گا۔ اور اگر کوئی بوڑھا ہے یا بوڑھا نہیں ہے اور قرآن پورا ہونے سے پہلے اللہ نے بلا لیا تو بھی کوئی حرج نہیں، بڑا زبردست فائدہ۔ 2 فائدے ہیں، اس کے بھی 2 ہی فائدے بیان کروں گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے زمانے میں مر جاتا ہے تو اس کے اور نبی کے درجے میں صرف 1 درجے کا فرق رہ جاتا ہے، یعنی سارے درجے اس کو مل جاتے ہیں، نبوت کا درجہ نہیں ملتا، وہ تو کسی کو ملے گا نہیں حضور کے بعد۔ ایک تو یہ بلندی مل جائے گی، کتنا سستا سودا ہے، آپ تو پڑھنا شروع کریں، طالب علم بن جائیں گے، کام بھی کرتے ہیں طالب علم بن جائیں، اور طالب علمی کے اخیر تک طالب علم رہیں، پھر دیکھیے کتنا بلند مقام ملتا ہے۔ آپ نے کہا سوچا کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، قطب غوث ابدال کیسے ہوتے ہوں، ارے سارے مرتبے فری میں ملیں گے قرآن کی برکت سے۔ کون نہیں چاہتا کہ میں سارے مرتبے لے لوں؟ آ کے دیکھو، تھوڑا متوجہ ہو، اللہ کے کرم کی بارش دیکھو، اس کے کرم کی بہاریں دیکھو۔ ایک تو یہ ہوگا، اور اگر قرآن پورا نہیں ہوا تو حق تعالیٰ شانہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے کہ تو قرآن پورا کراؤ پڑھا۔ تو ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اکیلے رہنے میں نہ معلوم وحشت ہو، دل نہ لگے، جب ایک فرشتہ اللہ کا پاس ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا قبر میں۔ 2 فائدے ہیں، یقین کر لو، اور قرآن صبح سے بلکہ ابھی ہو سکے تو شروع کر لو۔ یہ قرآن جو عظیم نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں اور بھی ہیں، ہاں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بہت بڑی ہے۔ اسی آیت میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا عظیم احسان فرمایا ہے کہ اس نے ایک عظیم شان رسول انہی میں سے بھیج دیا۔ عظیم شان احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام ہیں جو آپ کے ذمہ کیے گئے، قرآن کی تلاوت لوگوں کو کر کے بتائیں، سنائیں، اور لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگیوں ناپاکیوں سے پاک کریں، بدن کی ناپاکی، کپڑوں کی ناپاکی، گھر کی ناپاکی، معاشرے کی ناپاکی اور اخلاق کی ناپاکی، ان سب ناپاکیوں کو دور کر کے سب کو پاک کر دے مومن کی زندگی، ایمان والوں کی زندگی کو پاک کر دے، ضبطی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ تعلیم قرآن کی تعلیم اور ہے، کیا قرآن مقدس کا منشا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، ان سب چیزوں کو سیکھنا۔ اور کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حکمت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کا علم، حدیث جس کو کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں مگر ایسا نہیں تم کو بے سہارا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سورج اگر غروب ہو جائے تو دنیا میں اندھیر ہو جائے گا اگر روشنی نہ ہو۔ اللہ نے سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند تارے آسمان پر بھیج دیے، اس سے دنیا کو روشنی ملتی ہے۔
اور اس زمین پر بہت سی روشنیاں پیدا کرتی ہیں تاکہ انسان رات میں گھبرا نہ جائے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آفتاب ہیں، جب آپ آرام گاہ میں تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما لیا تو تم گھبرانا مت، تمہاری روشنی چھوڑ دی ہے۔ اور وہ کیا؟ دو روشنی چھوڑی ہیں، دو روشنیاں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، اپنی سیرت، دو چیزیں چھوڑی، اس کو حکمت کہا گیا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دونوں کو مضبوط تھامے رکھو۔ مضبوط تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بہت مضبوط رسی میں باندھ کے سینے سے باندھ لو، یہ نہیں مضبوط، یہ بھی پوچھنا پڑے گا بارگاہ نبوت سے۔ مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت پر دل کی گہرائی سے یقین رکھو کہ یہ برحق ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جل شانہ سود کو تو مٹا کر رہیں گے اور صدقے کی پرورش فرمائے، پال کر بڑا کریں گے۔ ایک چھوارا صدقہ کیا تو اور پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ اگر قرآن پر یقین ہے تو سودی کاروبار میں مبتلا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ معلوم قرآن نے بتا دیا کہ سود والا ڈوب جائے گا، بے غرق ہو جائے گا، اس پر یقین ہوگا، بلکہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتا رہے گا، اللہ کی مخلوق کو پائے گا، پہنچائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے اور معاف کر دینے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، قسم کھا کے فرمایا۔ اگر آپ معاف کر دیں، میں نے کوئی جرم کیا آپ نے معاف کر دیا تو آپ کی عزت بڑھے گی گھٹے گی نہیں، اور آپ نے جو صدقہ کیا ہے اس سے مال گھٹ جائے ایسا نہیں ہوگا، اللہ جل شانہ نے برکتیں ڈال دیں اور اس کو بڑھا دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کا یقین، تو ایک تو کتاب اور سنت کا دل کی گہرائی سے یقین ہو، ایک ایک بات کا یقین، یہ تو پہلا حق ہے۔ پھر یہ کہ اس کے علم کو حاصل کیا جائے، دو تیسری چیز یہ ہے کہ زندگی کو قرآن اور حدیث شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھالا جائے اور یہ سارے کام اخلاص سے کیے جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ ہے تمسک، یعنی مضبوط تھام لینا اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی کتاب۔ پھر فضائل قرآن پڑھنے کے، حفظ کرنے کے بہت، ہمارے شیخ قطب العالم نے فضائل قرآن میں جی جو فضائل اعمال میں ہے ایک حصہ، اس میں حدیثیں لکھی ہیں قرآن کی فضیلت میں، قرآن پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، قرآن پر عمل کرنے میں کیا فضیلت ہے، حفظ میں کیا فضیلت ہے۔ اس چھوٹے ننھے منھے بچے نے، اللہ اس کو قبول فرما لے، اپنے دین کے لیے اللہ قبول فرما لے، اور اس کو قرآن نازلہ پڑھا، حفظ بھی آسان فرما لے، اور اس کے علوم بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے سینے میں کرتے ہیں، قرآن کے انوار اس کے رگ و ریشے میں اللہ اتار کرتے ہیں۔ یہ معصوم بچہ، ہم تو گنہگار ہی، معصوم بے گناہ بچہ ہے، اللہ نے اسے ناظرہ عطا فرمایا اور اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا کیسے نہ پڑھے گا؟ جیسے نل بیٹھی پھل، سیب کے درخت پہ سیب آتا ہے، نیم پہ نیمولی آتی ہے۔ ان کے باپ قرآن صحیح پڑھتے ہیں تو بیٹا بھی قرآن صحیح پڑھتے ہیں۔ آپ بھی صحیح پڑھیں، آپ کی اولاد بھی صحیح پڑھیں۔ آپ کے اندر جو خوبیاں ہوں گی اولاد میں چلیں گی، آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ بھی اولاد میں چلیں گی۔ آپ نے دیکھا اگر کوئی مچھر پہلوان ہے، 1.5 پسلی کا آدمی، تو اس کا بیٹا موٹا نہیں ہوتا، وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ماں باپ کالے ہیں تو بیٹا گورا نہیں ہوتا، گوروں کی اولاد گوری ہوتی۔ اور صحت مند پہلوان ہے کوئی تو اولاد دیکھو وہ بھی ایسی ہو۔ ایسے ہی اگر ماں باپ بد ہے تو اولاد بھی بد ہوگی، شیطانی پیدا ہوگی، اور اگر ماں باپ اچھے ہیں، نیک ہیں، متبع سنت ہے، اولاد بھی ویسی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ خوبیاں اور خرابیاں
آدمی کی کم سے کم 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ کم سے کم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک بھی چلتی ہیں وہ خرابیاں۔ ہمارے اور سارے نبیوں کے، سارے انسانوں کے ابا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، منع کیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا، اور شیطان خبیث نے جو بہکانا شروع کیا تو بھول گئے بس، اور اس درخت کو لے لیا۔ یہی تو ہوا، بھول گئے۔ قرآن کہتا نسی آدم، آدم بھول گئے۔ بھول سے گناہ نہیں ہوتا، آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، بھول گئے، سمجھے؟ اب جب بھول گئے تو بھول تو آدم علیہ السلام کی ہوئی، 2-3 مرتبہ بھولے آدم علیہ السلام، ساری نسلوں میں بھول چل گئی، کوئی بھی باقی نہیں جو بھولتا نہ ہو۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نماز میں بھول ہوئی کئی بار، ایک مرتبہ بھولی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو ایک ذوالیدین جن کو کہتے ہیں، ان کا نام خرباق تھا، ہاتھ ذرا لمبے تھے اس لیے ذوالیدین کہتے ہیں، 2 ہاتھوں والے۔ انہوں نے کہا اقصر فی الصلاۃ وہم نسیت یا رسول اللہ، لوگوں کی ضرورت نہیں مگر انہوں نے ہمت باندھ کی بات کہہ دی۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، سب سے کسی کی ضرورت نہیں کچھ عرض کرنے کی، مگر انہوں نے ہمت کر کے کہہ دیا نماز آج سے کم ہو گئی، 4 کی بجائے 2 رہ گئی، یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ؟ تو آپ کو جو یاد تھا تو پوری پڑھی، بھول گئے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے رسول اللہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے 2 رکعت اور پوری پڑھی نماز۔ تو عرض یہ ہے کہ ماں باپ کی خصوصیات قیامت تک چلتی ہیں، اولاد میں کم از کم 7 نسلوں تک چلتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خصوصیات چل رہی نا، ابا بھولے تو ساری اولاد بھول گئی، کوئی بھی ایک نہ ملے گا جو نہ بھولے، بھول چل رہی ہے، یہ سب بات۔ اس لیے احتیاط زندگی میں چاہیے، تقویٰ پرہیزگاری جتنی آ جائے گی اتنی اولاد بڑھیا ہوگی۔ بتاؤ کوئی ایسا اونچے درجے کا ولی غوث ہے جس کے ماں باپ ویسے ہوں؟ نہیں، عام طور سے یہی بات ہے۔ ویسے اللہ اپنے قدرت کبھی دکھلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں باپ کتنے متقی پرہیزگار تھے، ان کے حالات آتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کتنے ذاکر و شاکر تھے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بڑی زبردست اللہ کی ولی، جو کہتی ہیں جب پیدا نہیں ہوئے تھے بختیار، اور میں تہجد کے بعد نفی و اثبات کا ذکر کرتی تھی، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی تھی، تو میرے اندر سے آواز آتی تھی ذکر کی کہ بختیار ذکر کر رہے، کلمہ پڑھ رہے۔ تو دوسری سانچے میں اولاد ملے گی۔ آپ اگر گانا گائیں گے تو اولاد بھی گانا گائے گی، اور اگر آپ بچے کی امی کو گالی دیں گے تو یہ بھی اپنی امی کو اور سب کو گالیاں دے گا۔ جیسا آپ کریں گے ویسا ہوگا آپ کو۔ اس لیے اپنی زندگی کو محتاط بنا لیں۔ اور کیسے بنے گی صاحب، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتے ہیں۔ آسان ایسے ہوگا اللہ کے کلام کا رنگ آ جائے، دل پر نور آ جائے، مسئلہ بالکل آسان ہوگا۔ اور وہ کیسے آئے گا؟ آپ قرآن پڑھنا شروع کیجیے، تھوڑا 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 تھوڑا، ایک دن تو نہیں پڑھا جائے، تھوڑا تھوڑا، اور اس کے معافی زندگی گزاریے۔ آپ کا دل نورانی ہو جائے گا تو نور والی باتیں نکلیں گی زبان سے، اور عمل نور والا نکلے گا۔ اور اگر اندھیرے میں رہے تو پھر اندھیری اندھیر ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ اس بچے نے ایک مرحلہ کو طے کر دیا، ناظرہ قرآن پاک۔ حفظ کی فضیلتیں بہت ہیں، مگر ناظرے کی فضیلت بھی لکھی ہے۔ فضائل قرآن میں فرمایا جو بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لے تو اس کے ماں باپ کے کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیے۔
بچے کے مرتبے تو بلند ہوں گے، اس نے محنت کی ہے۔ لیکن ماں باپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے محنت تو کی، لیکن اس کا پھل یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ شانہ ان کے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے قرآن کی۔ اس لیے قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے، قرآن کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صاحب بیٹے کو ہم تو وہاں بھیج رہے ہیں، ملا نہیں بنا رہے، اور روٹے ٹکڑے کا مسئلہ بھی ہے، فیکٹری چلانے کا مسئلہ بھی ہے، بلکہ ہم تو صاحب ڈاکٹر بنائیں گے، ماسٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ بھائی بنا لو، لیکن یہ انجینئری، ڈاکٹری، ماسٹری، یہ ساری ٹرم قبر سے ہی رہے چلیں گے۔ چھوڑ جاؤ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر بنا کر، دنیا کا دولت مند بنا کر، لیکن جب قبر میں چلے جاؤ گے یہ اولاد پیشاب بھی نہ کرے گی تمہاری قبر۔ سال سو تو کیا کرتے، لیکن اگر قرآن پڑھا کے چھوڑا تو جب سلام پھیرے گا تو کہے گا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت۔ ہر نماز نہیں کہے، یہ کام آئے گا، وہ کام نہیں آئے گا، مقدس سے زیادہ کھا نہیں سکتے۔ ہاں صاحب بہت بڑی بلڈنگ ہے، 1 کروڑ کی بلڈنگ ہے، 1 کروڑ کی بلڈنگ بھی مٹی کی ہے اور ایک کوٹھا بھی مٹی کا، جائز میں رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن نہیں، یہ بلڈنگ، یہ کوٹھی، یہ کوٹھا ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ تو اللہ کا کلام یا اس کی معافی زندگی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پوری سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یقین کو درست فرما دے، ہمارے عقیدے دل کے عزم کو، نظریوں کو ٹھیک فرما دے، اور اللہ جل شانہ قبول فرما دے۔ اس بچے کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے قبول کرے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ اس بچے کو اپنے دین کے لیے قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی ہم حافظ صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے متعلقین کو خاص طور سے مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ اس معصوم بچے نے قرآن پاک مکمل کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اس انعام کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نعمت میں ترقی عطا فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت کی قدر کرو گے تو میں ترقی دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمت کی قدر نہ کری تو میرا عذاب بہت سخت ہے، دنیا میں بھی آخرت، ناقابل برداشت۔ اللہ اپنے عذاب سے، سزا سے، ناراضگی سے محفوظ فرمائے اور نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہماری، ہمارے ماں باپوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا نصیب فرما۔ قرآن کی دولتیں ہم کو، ہماری نسلوں کو، سارے مسلمانوں کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کی دولتیں عطا فرما دیجیے، اپنے محبوب سے سچی نسبت، محبت عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنا فضل فرما دیجیے، اپنے اچھے اور سچے بندوں میں شامل فرما دیجیے، دنیا اور آخرت میں شامل فرما دیجیے۔ ہماری پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے اور اپنی رضائے ابدی عطا فرما دیجیے۔ دنیا اور آخرت عالم برزخ کے سارے مرحلوں کو اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ طے کرا دیجیے۔ الہ العالمین اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائیے، اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیے، تمام سختیوں سے حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین اپنی کامل محبت، اپنے محبوب کی کامل محبت عطا فرما دیجیے اور اپنے محبوب کی اتباع کامل نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے مغالطوں کو، ہماری بھول چوک کو معاف فرما دیجیے، دور فرما دیجیے۔ الہ العالمین اے اللہ اسلام کی شاہراہ پر ہمیں گامزن فرما کر ثابت قدم فرما دیجیے، اسلام کی راہ پر ہمیں ثابت قدم فرما دیجیے۔
بعد ہمیں واپسی اسلام پر قائم رہیں، اور جاتے ہوئے الہ العالمین مغفرت تامہ، مغفرت کلیہ اور ایمان کامل کی دردوں پہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ سدا بہار جنت ہمارا مقدر بنا دیجیے۔ الہ العالمین جتنے بچے قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں ان کے قرآن مقدس کی تکمیل کرا دیجیے، جو حفظ کر رہے ہیں ان کو حافظہ قوی عطا فرمائیے، آسانی اور سہولت عطا فرمائیے، جو علوم دینی حاصل کر رہے ہیں ان کو اخلاص عطا فرمائیے، اور عقل سلیم و فہم مستقیم عطا فرمائیے، اور سب کو اپنے دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے اور اللہ سنت سنیہ کے پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اللہ مسلمانوں کی یہودیت سے، نصرانیت سے، شیعت سے، بدعت سے، خرافات سے، رسومات سے، اپنی ناراضگیوں سے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ تمام انس و جن آپ کے بندے ہیں، سب کے لیے ہدایت کے در کشادہ فرما دیجیے، ہدایت کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ انسانوں کے لیے ظلم و ظلمت ان کی زندگی ہے اور ان کا رویہ ستم ہے آپ کے بندوں کے لیے، آپ کو جانتے ہیں۔ اللہ زمین کے ہر حصے سے اور ہر قوم کے اندر سے ایسے ناہنجاروں کو اے اللہ پکڑ لیجئے، اور اے اللہ ان کو ہلاک فرما دیجیے، اور باقی لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، باقی لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، جن کی زندگی میں امن و سلامتی ہے، جن کی زندگی میں خیر خواہی اور نصیحت ہے، جن کی زندگی میں اتباع سنت ہے، جن کی زندگی میں انوار ہیں، ان کی زندگی سے امت کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بچے کی ختم کو اور تکمیل کو پورے طور پر قبول فرما لیجیے، بھائی سے برکت فرما دیجیے، اور جتنے بھی اس کے مدرسے میں اے اللہ بچے پڑھ رہے ہیں سب کے لیے تکمیل آسان فرما دیجیے، اور جتنے لوگ ان مدارس میں مدد کرتے ہیں دین کی نسبت سے اللہ کی رضا کے لیے، ان کی امداد کو قبول فرما دیجیے، اور اسے دین کے چمکنے کا اور خود ان کے چمکنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہر خیر ہمیں عطا فرما دیجیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری مدارس اسلامیہ مقدس قرآنیہ مراکز جہاں پڑھنی ہے سب کی آبیاری فرمائیے، حفاظت فرمائیے، ترقی کے اسباب مہیا فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے، معلمین و متعلمین مبلغین عالم کی جدوجہد کو قبول فرما لیجیے، اس میں اخلاص عطا فرما دیجیے، اور قدم قدم پر مدد فرمائیے، امت کو ان کے فیوز سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن آپ کے بندوں نے اپنے حسن نظر کی بنا پر ہم سے دعاؤں کو لکھا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، کسی قسم کا احسان تعلق و رشتہ محبت ہے، خصوصاً ان کی اور تمام امت کے مسلمانوں کی دونوں جہان کی جائز مرادیں اور آرزویں اور تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ الہ العالمین ساری امت کو دونوں عالم کی ہر خیر سے مالا مال فرما دیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے۔ ہماری یہ پوری دعائیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے چہیتے بندوں کے توسل سے، خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے پروانوں کی اے اللہ ان کے پروانوں کی خیر میں قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا